ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور جیسا کہ آغاز میں نے کہا تھا کہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پرنس چارلز کی تاج پوشی، مذہبی روایات کی پاسداری اور جو ایکسپینسز ہوئے ہیں اس کا جائزہ لیں گے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں، انسانیت کے علم بردار ہیں اور اتنی خطیر رقم خرچ کی. تو تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے. معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میں آپ کو تعارف کرواؤں. میرے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالحنان کیلانی صاحب، معروف عالم دین ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مولانا صاحب؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. ان کے ساتھ موجود ہے عبید الرحمان شفیق صاحب، اسلامک اسکالر ہیں. ان کو بھی وارم ویلکم کریں گے. عبید صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کی دعائیں عبید بھائی. گفتگو کرتے ہیں. آغاز میں آپ سے ہی کروں گا. اصل میں معاملہ یوں ہے کہ تھوڑی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں کہ لنڈن میں برطانوی بادشاہ چارلز کی جو تاج پوشی کی تقریب ہوئی، اس پر تقریباً 6 کروڑ 30 لاکھ سے 12.5 کروڑ ڈالرز خرچ کیے گئے ہیں. رقم کچھ زیادہ ہے. اچھا، برطانوی بادشاہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں یہ تقریب مختصر تھی، جو کہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا. وہ مختصر تو کہیں سے نہیں لگ رہی تھی. جس پر کیے جانے والے اخراجات انہوں نے کہا تھا کہ کم ہوں گے، یہ بھی کم کی میں نے اماؤنٹ آپ کو بتائی ہے. تاہم جو ان کا اپنی ایک جریدہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس تقریب میں 6 کروڑ 30 لاکھ سے 12.5 کروڑ ڈالرز سپینڈ کیے گئے ہیں. اگر ہم ان کی کنورژن کریں پاکستانی روپیز میں تو سر یہ بنتے ہیں 17 سے 35 ارب پاکستانی روپیز. یہ خرچہ صرف ایک تقریب کا ہے، کسی ویلفیئر کے کام کا نہیں ہے. کسی آرگنائزیشن کو ایسی ڈونیشن نہیں دیا گیا کہ جہاں پہ ویل بینگز کے کام ہو سکیں، لوگوں کی فلاح کے لیے، بھوک کے لیے اور ایز سو آن. تو ہم پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ دنیا پہنچ گئی چاند پہ اور سائنس نے ترقی کر لی، لیکن سو کالڈ، آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک ڈیلما ہے ہمارے معاشرے کا، جس کی داڑھی لمبی ہو، جس نے سر پہ ٹوپی پہنی ہو، جس نے ٹخنوں سے اوپر شلوار یا پاجامہ رکھا ہو، کہا جاتا ہے کہ مولوی ابھی تک 1400 سال پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں. سر وتھ ویری ڈیو ریسپیکٹ، لیکن کیونکہ میرا موضوع ہے تو مجھے اس کو چھیڑنا ضروری ہے، اس پہ بات کرنا ضروری ہے. جبکہ اگر ہم انہی کا ہی ذکر کر لیں، صلیب، ان کا جو کراس ہے، بائبل، قدیم روایات ان کی اپنی جو انہیں دکھائی ہیں، پرنس چارلز کی تاج پوشی، اس میں موجود دینی شعار پر اعتراض کرنے والے جو ہم پوری دنیا میں موجود ہیں، وہ دانشور اب کہاں پہ ہیں؟ ان کے اعتراضات اب کیوں نہیں نظر آئے؟ اور چلیں اس طرح سے لیتے ہیں، پہلے آپ سے پوچھتے ہیں پھر سر سے پوچھتے ہیں. تو پلیز اوور ٹو یو. بہت شکریہ نظامی صاحب. میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور پیغام ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے پھر سے ایک دفعہ موقع عنایت فرمایا پیغام ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ کچھ گفت و شنید کرنے کا. اوورآل آپ نے جیسے بات کی تو میں اس کے پیچھے فنڈامنٹل کی طرف جاؤں گا. بیسیکلی پاکستان کا ایک ڈیلیما یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی چیز ہمیں خالص نہیں ملتی. نہ ہمارے پاس دین خالص ہے، نہ ہمارے پاس لبرلزم خالص ہے. ہر چیز کے اندر ملاوٹ موجود ہے. میں دیکھ رہا تھا کچھ رپورٹس میں، ایون برطانیہ کے اندر BBC نے اور وہاں کے کچھ جو لیفٹ کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کے اوپر اعتراضات بھی کیے. انہوں نے اس کے اوپر پرنس چارلز کو اور ڈفرینٹ جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے سوالات اٹھائے کہ اتنے زیادہ خطیر رقم خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن ہمارے پاکستان میں اور پاکستانی میڈیا کے اندر خاص طور پہ وہ لوگ اور وہ تنظیمیں اور وہ NGOs جیسے ہی اب آگے عید آنے والی ہے تو وہ بالکل آپ کو سرگرم نظر آئیں گے کہ ایک قربانی کا جانور کرنے کی بجائے اگر آپ ایک کولر لگا لیں، اتنی زیادہ قربانیاں کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ڈیبیٹس نظر آنے لگے، ٹرسٹ اور چیزیں بنا دی جائیں. تو وہ لوگ ان تمام چیزوں کے رد عمل کے اوپر ہمیں نظر نہیں آتے. ہم اس وقت بھی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو ایک قربانی تو لازمی نظر آتی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں جو ایک مہنگا آئی فون ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. جس لگژری کار کے اندر آپ بیٹھ کے، جس SUV کے اندر آپ بیٹھ کے، اس لینڈ کروزر کے اندر آپ بیٹھ کے، اور جس بڑی گاڑی کے اندر جا کے آپ ایک بہت بڑے PC ہوٹل کے اندر جو 5 اسٹار ہوٹل ہے وہاں پر ایک پریس کانفرنس ارینج کر کے اور اس کا لاکھ روپے خرچ کر کے آپ یہ بات بتانے آ رہے ہیں ہمیں کہ آپ ان اخراجات کو کسی اور جگہ پر لگا سکتے تھے. ہمارے یہاں کوئی بھی چیز خالص نہیں ہے. اوورآل ہمیں جو معاشرے میں لوگ نظر آتے ہیں وہ بھی اپنے نظریے کے ساتھ خالص نہیں ہیں. ایک تلخ حقیقت ہے، سچائی ہے لیکن تلخ ہے کہ ہم لوگ نہ اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اپنے نظریے کے ساتھ مخلص ہیں. ہمارے ہاں بعض دفعہ کچھ نہ کچھ چیزیں کسی جگہ پر جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہوتی ہیں. تو فنڈامنٹلی ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ہر چیز کو کوئی بھی چیز
ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی ایک عام آدمی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی ایک لبرل جماعت سے یا ایک لیفٹ تنظیم سے تعلق رکھنے والا کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی رائٹ ونگ سے تعلق رکھنے والا غلط کام کر رہا ہے یا کوئی ایک ایسا انسان جو ظاہری وضاحت میں آپ کو شاید دیندار نظر آتا ہے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, کوئی بھی غلط کام کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ نے ایک فنڈامنٹل سیٹ کر دیا قرآن مجید میں, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. تم نے جب بھی بات کرنی ہے تو عدل پر مبنی بات کرنی ہے. پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بات کس کے خلاف جا رہی ہے اور کون کر رہا ہے. یہ میرے گھر والوں کے خلاف جا رہی ہے, یہ میرے ملک کے خلاف جا رہی ہے, یہ میرے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہے, یہ اٹسیلف میری اپنی ذات کے خلاف جا رہی ہے. بات جو ہوگی وہ عدل پر مبنی ہوگی. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اسلام کو پہچاننا ہے تو مسلمانوں کے رویوں سے نہ پہچانیں کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں. ڈیفینیٹلی بولتے ہیں. میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اکثر بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو بنے ہمیں 75 ایئرس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. کسی بھی نیشن کو 50 ایئرس بہت ہوتے ہیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے. پاکستان کے ساتھ نیشن کی بات کریں, نیشن کی بات انفارچونیٹلی پاکستان کے ساتھ جو ملک آزاد ہوئے, سنگاپور, ایون آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں اور کنٹریز. بنگلہ دیش تو ہمارے بعد میں آزاد ہوا, تو وہ کہاں پر جا رہے ہیں, کہاں پر ترقی کر رہے ہیں. اور حالیہ بھی جو سچویشن چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو پر رحم فرمائے. سو ایک نیشن 50 سال کے اندر بن جاتی ہے لیکن ہم ایک اچھی قوم نہیں بن پائے. چلیں ہم سائنسی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکے, ہم نے دنیا کو کوئی ایسی نئی روایات نہیں دیں, تو چلو کم از کم اتنا ہی ہوتا کہ پوری دنیا یہ کہتی کہ یار دنیاوی لحاظ سے تو چلو پیچھے ہیں, لیکن اگر آپ نے سچائی دیکھنی ہے نا تو پاکستانیوں کی دیکھ لو, ایمانداری دیکھنی ہو تو پاکستانیوں کی دیکھ لو. جس چیز کے اوپر میڈ ان پاکستان کا ٹیگ لگاؤ نا, آنکھیں بند کر کے لے لو, اس کے اندر کبھی کوئی بے ایمانی نہیں ہو سکتی. سو ہم نہ اخلاقی لحاظ سے, نہ اسپرچولی, نہ دنیاوی لحاظ سے, نہ سائنٹیفکلی, کسی بھی لحاظ سے ہم آگے نہیں جا پائے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کو مسلمانوں کے رویوں سے نہ جانیں کہ مسلمان ایسا تو اسلام ایسا ہوگا. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں پرنس چارلز اور بریٹن اور برٹش ویسٹ کی ساری ہم بات کر رہے ہیں, یہ تو ان کے فنڈامنٹل کے اندر ہے. اور اگر آپ برٹش ہسٹری کو دیکھیں تو برٹش ہسٹری اور یہ امپیریل امپائرز, ان کے کنگز کے جو امپائر کھڑے ہوئے ہیں کس چیز پہ کھڑے ہوئے ہیں. سوری ہم آگے نکل جائیں گے, میں آپ کو بھی ذرا روک رہا ہوں یہاں پہ. سر آپ کی طرف تشریف لاؤں گا. یہی کویسچن میرا آپ سے بھی ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز منہ سے نکال دینا تو بہت آسان ہے, لیکن آپ پریکٹیکلی اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں اور آپ خود کیا کرتے ہیں, یہ چیز بہت ضروری ہے. جس طرح ابھی سر فرما رہے تھے کہ آپ ہمارے معاشرے کی طرف انگلی بھی اٹھاتے ہیں, آپ اسلامک معاشرے کی طرف اور خاص طور پر اس کمیونٹی کی طرف جن کو مولوی حضرات کہا جاتا ہے کہ جی یہ والے معاملات ہیں. لیکن اب یہاں پہ ان کی اپنی بھی مذہبی روایات دکھائی گئی ہیں کہ ان کے پادری اور پھر فیمیل پادری وہ پہلی دفعہ آئی ہیں اور وہ سارے معاملات ہوئے. کیا کہیں گے آپ اس پہ سر؟ بہت شکریہ نظامی صاحب, ویلکم سر. ایک دفعہ پھر انوائٹ کرنے کا. پیغام چینل کی توسط سے یہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ مجھے پہنچانے کا موقع ملا, اس پر بات کرنے کا موقع ملا. میں اس حوالے سے 2-3 پہلوؤں کو سامنے رکھ کے بات کرنا چاہتا ہوں پلیز. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو پاکستانیوں کا بیہیو ہے کہ ہماری ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے. ہم چیزوں کو, جس طرح کہ عبید صاحب نے بھی ابھی بھی بات کی, ہم چیزوں کو باعث ہو کے دیکھتے ہیں. جی. تو ایک تو یہ چیز کھل کے ہمارے سامنے آ رہی ہے. فار ایگزامپل اگر یہ جو ساری رسم تاج پوشی ہوئی اگر سعودی عربیہ کے بادشاہ کی دکھائی جاتی تو پھر ہمارے معاشرے میں کیا باتیں ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بادشاہت ٹھیک ہے جہاں بھی ہو جو بھی ہو بہرحال, لیکن ہمارے جو رویے ہیں وہ باعث ہو چکے ہوئے ہیں, ہم باعث لوگ ہو چکے ہوئے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہمیں نیوٹرل ہو کے ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ چیزوں کو سوچنا چاہیے. میں معذرت چاہوں گا, مجھے کہہ لینے دیجیے یہاں پہ. جب ہم اپنے رویے کی بات کریں, ہم اپنے معاشرے کی بات کریں, باعث ہونے کی بات کریں, یہ ہمارا پاکستانی معاشرہ یا گلوبلی پوری دنیا کے معاشرے کا ہم ذکر کریں, پلیز فرمائیے. ویسے تو پوری دنیا ہی کا ایٹیٹیوڈ اسی طرح کا نظر آتا ہے ٹوورڈز مسلمس. جی. اچھا. لیکن اسپیشلی میں اس وقت فوکس کر رہا ہوں پاکستانیوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ اسپیشلی میں اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں اس کے بارے میں جو ہے بڑا محتاط ہو کے ایک اوپینین اپنانا چاہیے تھا. اور دوسری طرف جو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے میڈیا کا ایٹیٹیوڈ. جی. جس طرح کر کے گلیمرائز کر کے اس کو پیش کیا گیا, اس کو پرکشش بنایا گیا. ہم پاک اسٹڈی میں بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟
ہم 14 اگست کیوں مناتے ہیں؟ کہ ہم آزاد ہوئے تھے. ہم کن سے آزاد ہوئے تھے؟ یہی غاصب لوگ تھے جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے تھے. انہوں نے 100 سال میں ہمارا دیوالیہ نکال دیا تھا, لوٹا ہمیں, استحصال کیا انہوں نے, اور انہیں اپنی عظمت اس میں نظر آتی ہے, لیکن ہمیں اس میں ہماری ذلت ہے. ہمیں یہ بزنس پرسپیکٹیو سے ہر چیز کو دیکھنا کہ ہمیں پرافٹ ہو رہا ہے, ہم دکھائیں, گلیمرائز کر کے دکھائیں, تو ہمیں اس بارے میں محتاط ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ چلیں, کچھ نہیں, ایمان نہ سے حب الوطنی ہی کو سمجھ دیں. اس کی کوئی حمیت, کوئی غیرت ہمارے اندر اس چیز کی کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے کہ یہ چیز ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دکھانی, یا یہ چیز جو ہے یہ دکھائی جا سکتی ہے. جی. تیسری بات یہ ہے کہ میں خود اس برٹش سوسائٹی کو اور وہ جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے وہ سارا افورڈ کیا ہے ان سے بات کرنا. اوورآل تو برٹش سوسائٹی اس کو وہ سپورٹ نہیں کرتی, لیکن جو ذمہ داران ہیں ان سے بات کرنے. آپ نے ڈارک ایجز میں کون سی ایفرٹ کی تھی 2 چیزوں سے آزادی کے لیے؟ ایک بادشاہت سے, جی, اور ایک ریلیجن سے, مذہب سے. اس کو محدود کیا نا, اس کا دائرہ محدود کرنے کی کوشش کی آپ, اور اس رسم تاج پوشی میں دونوں کی آپ ایک شان دکھا رہے ہیں. اور بس جسٹ یہ کہ ہماری ایک ٹریڈیشن ہے, روایت ہے, اس کے اندر ریزننگ کیا ہے, معقولیت کیا ہے, اس حوالے سے کوئی آرگومنٹ نہیں ہے آپ کے پاس. اور جو ہمارے ادھر فالوور ہیں ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے, جیسا کہ عبید صاحب نے یہ بات کی. ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ ہم اسپیکٹرم نا عبید صاحب بڑا کرتے ہیں تھوڑا. پہلے تو جہاں سے سلسلہ آپ کا گفتگو کا میں نے روکا تھا وہیں سے جوڑیں گے. رائل فیملی, ٹھیک ہے, ان کا سٹیٹس جس طرح ابھی سر فرما رہے ہیں کہ وہ بڑی تاج پوشی اور روایات وہ سب کچھ چل رہا ہے, یہ افورڈ کیسے کر پاتے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کو جو سٹائپنز ملتے ہیں, ان کو جو برٹن جو گورنمنٹ ہے کس طرح سے چیزیں ان کو ملتی ہیں, ان کے وظائف, لیکن یہ سب کیسے ہے؟ دیکھیں, ہمیشہ سے بادشاہت کا جو نظام چلتا رہا ہے وہ غریب لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کے اوپر رہا ہے. جی. اور جو بادشاہوں کا, اگر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں, جو رومینین ہمیں سویلائزیشن نظر آتی ہے, یا جو فرائنا کی نظر آتی ہے کہ کتنا وہ ظلم اور جبر کیا کرتے تھے. اینڈ دین اٹسیلف برٹش کی اپنی بہت پرانی ہسٹری ہے اور بہت رچ ہسٹری ہے ایون, اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ ان کے بڑے بڑے کنگز ہیں اور وہ لمبی ہسٹری ہے, وہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے. تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ غریب لوگوں کے خون پسینے کے اوپر ظلم کر کے, ان سے جبر و استبداد کے ذریعے سے ان کو اپنا غلام بنا کے, اور یہ جو ڈارک ایجز کی بات کی کیلانی صاحب نے, تو ڈارک ایجز اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ لوگوں کے پاس زندہ رہنے کا حق نہیں تھا, لوگوں کے پاس جینے کا حق نہیں تھا. ایک طرف کلیسا تھا اور ایک طرف بادشاہت تھی, اور دونوں لوگوں کو مسلسل کئی 100 سالوں سے دباتے آ رہے تھے. تو ان کا یہ جو اتنا شاہانہ امپائر ہے, اتنی بڑی جو بادشاہت ہے, اور جس کو آج بہت فخر سے منا رہے ہیں اور پوری فخر سے پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. میں اس تقریب کو دیکھ رہا تھا, دنیا سے بڑے بڑے ایمبیسڈرز وہاں پر آئے ہوئے تھے. انڈیا کے ذکر کر رہے تھے جس طرح کہ بڑے کیرٹ کے دیے گئے ڈائمنڈز, تو ان کے وزیر اعظم جو نئے ہیں وہ انڈین ہی ہیں, وہ پہنچے تھے. ہمارے وزیر اعظم بھی پہنچے ہوئے تھے, اور کچھ میں دیکھ رہا تھا ہمارے کچھ گلوبلی کچھ ہمارے مسلم ممالک کے نمائندگان بھی وہاں پر موجود تھے, اور پاکستان سے بھی لوگ موجود تھے. بہرحال ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں, ڈپلومیٹکلی اوورآل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ضرورت اب انگلینڈ اٹ سیلف رائٹ ناؤ, ان کے سب سے پرانی جمہوریت اگر ہم دیکھیں تو وہ انگلینڈ کی سمجھی جاتی ہے. میرے ایک دوست, ان سے ان کا بہت اسٹڈی ہے اس کے اوپر, تو میری بات ہو رہی تھی کہ یار جمہوری نظام جو ہے نا اوورآل پوری دنیا کے اندر نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ایکسپوز کر رہا ہے کہ اس میں امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب تر ہوتا جا رہا ہے. پاور سٹرکچر جو ہے, جمہوری نظام تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ لوگوں کے پاس پاور آئے, اور عام آدمی کے پاس بھی پاور ہو. بالکل. لیکن اس میں پرابلم ہے کہ پاور کی جو پاور ہے وہ چند لوگوں کے پاس رہتی ہے. اس کے اوپر کچھ رپورٹس ہیں کہ اوورآل پوری دنیا کا جو سرمایہ اور پوری دنیا کا کی جو پاور ہے وہ چند ہزار لوگوں کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہتے ہیں جیسے چاہیں کنٹرول کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, جو اوورآل ایک اصل دھماکہ کسی کنٹری میں نہیں ہوتا, وہ دھماکہ اصل اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے جہاں سے ان کے پروفٹس بن رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑی گیم ہے جو اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے. سو اوورآل ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے, ان تمام چیزوں کو کر رہی ہے. دین برٹن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو اس کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے ان کو جمہوریت کو لائے ہوئے, اور آج 100 سال کی جمہوریت ہے کہ سب سے زیادہ جو میچور جمہوریت سمجھی جاتی ہے وہ انگلینڈ کی جمہوریت سمجھی جاتی ہے. میں آپ کی بات یہیں سے لے لیتا ہوں, اچکنا ضروری ہے کیونکہ ڈیبیٹ ایسی ہے تو اس میں بہت آگے نکل جائیں گے. جو برٹن کی جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں تو جائے پیدائش ہے یہ, جیسا ابھی سب جانتے ہیں, ڈیٹیل ہے اس کی.
مگر وہاں بادشاہ سے منتخب اسپیکر کی بجائے جیسے ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ پادری وہاں سے ان سے وہ لے رہے ہیں ان سے حلف. اب اس کو ہم کیا کہیں گے کہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور, کہنے کو کچھ ہے لیکن کرنے کو ان کا عمل بالکل واضح ہے, دکھا کیا رہے ہیں, اور یہ معاملہ اصل میں کیا ہے؟ میں کیانی صاحب کی طرف جاؤں گا ذرا. سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی, ایک طرف بات کرتے ہیں ہم نئے جدید دور کی, نیو ایرا کی, دوسری طرف اپنی وہی سینکڑوں سال پرانی روایات بھی پوری دنیا کو دکھاتے ہیں اور اتنی شان و شوکت سے دکھاتے ہیں اور اتنا اس پہ صرف کیا جاتا ہے. دیکھیں اس کی نظامی صاحب کوئی اس کی ریزن نظر نہیں آتی جی. بس یہ ہے کہ برٹش جو ہیں وہ بیسیکلی ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ٹریڈیشنلسٹ نیشن ہے, وہ اپنی ٹریڈیشن کو, اپنی روایات کو بڑی پسند کرتی ہے, ان کا لا بھی اسی کے اوپر بیس کرتا ہے. بس جسٹ اس کی یہ ریزن ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جیسے اگر آپ لا کی بات کریں تو ہم بھی برٹش لا کو ہی فالو کرتے ہیں, ہم بھی برٹش لا کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ان کی تو ریئل میں ٹریڈیشن ہے نا, انہوں نے اس کے اوپر بیس کیا ہے, تو ہم تو نقالی کرتے ہیں. جی بات کریں میں یہاں پر ایڈ کر دوں کہ برٹش کے اندر نا تعصب بھی بہت پایا جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, سپیریئر سمجھتے ہیں. اور ہمارے یہاں پاکستان کے اندر یعنی کہ پورے سب کانٹیننٹ کے اندر پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں نا ایک بہت زیادہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ یار اس کا رنگ گورا ہے, میرا رنگ کالا ہے. یہ گورے کالے کی تفریق جو ہے یہ بیسیکلی یہ گورا جو برٹش انڈیا کمپنی یہاں پر آئی تھی وہی ہمارے اندر ڈال کے گیا, اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے غلام ہیں اور ہم ان کے اوپر جو ہے نا ہمارا زیادہ حاکم ہے. وائٹ مین برڈن جو ایک ٹرم سامنے آئی تھی جس کے اوپر بڑے ناول بھی لکھے گئے ہیں, ایون وائٹ کالر جاب, لیکن یہ وائٹ کالرز کے لیے وجود میں آیا. سو ان کے اندر تعصب بھی ایک بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اور اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے بھی انہوں نے یہ روایات رکھی ہیں کہ ہم ابھی بھی آپ لوگوں سے بہت سپیریئر ہے, ہم آپ سے بہت اوپر ہیں, اور ہمارا جو وہ امپیریلزم کا جو سٹرکچر ہے, اور وہ جو اگرچہ وہ لوگوں کی کھوپڑیوں کے اوپر اور لوگوں کی امپائر بنے ہوئے, لیکن اس کی نوبلٹی اسی طرح سے برقرار ہے. اور مجھے یہ جب میں نے ساری تقریب دیکھی تو مجھے اتنی حیرانی ہوئی اس بات کے اوپر, جو ہم 2 نمبری کی کلائنٹ سے بات کرتے ہیں کہ ہم اوور آل جو پوری دنیا میں ایک لبرل سسٹم ہے, پوری دنیا میں ہیومنزم کی بات ہوتی ہے, انسانیت کی توقیر کی بات ہوتی ہے, انسانیت کی عزت کی بات ہوتی ہے, اور اس تقریب کے اندر جو پرنس چارلز تھا اس کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ جب آیا اس کے سامنے تو وہ کس طرح سے جھکا, اس نے اس کے نیچے بیٹھا, اپنا اس نے گھٹنا جھکایا, اس کے ہاتھ پکڑے اور اپنا سر جھکا کے اس کے سامنے وہ کیا اس نے اس کو باقاعدہ سے ٹریڈیشن ہے. اور یہ وہی لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کے علم بردار ہیں, اپنے خون کو بو کروا رہے ہیں. اچھا وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم نے ریسپیکٹ کی ہے, ہم نے سر نگیوں کیا ہے اس کنگڈم کے آگے, امپائر کے مالک کے آگے, جس نے جب ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو کیا یہ انسانیت کی تسلیل ہے. اور جب وہ وہاں سے نکل کے جا رہے تھے تو ان کے جو جتنے بھی ان کی رائل فیملی کے جتنے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے ان کو انہوں نے لائن میں کھڑا کیا ہوا تھا, اور وہ جب جہاں سے گزرا تھا باقاعدہ جیسے پرانے زمانے میں غلام جیسے جھکا کرتے تھے, انہوں نے سر جھکا کے ان کے سامنے اس طرح سے جھکے. تو اسلام تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا. اسلام کیسا خوبصورت دین, ہم ایک آگے سیگمنٹ پہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ کمپیریزن ضرور ہونا چاہیے کہ دس از دا وہ مین میڈ سسٹم جو انسان کو انسان کی غلامی میں لے کے آتا ہے, اور اسلام ایک ایسا سسٹم تھا جو آیا جو انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کے صرف ایک اللہ کے, صرف ایک لا الہ الا اللہ, صرف ایک اللہ کے ساتھ ہے. اگر جھکنا ہے تو صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے, اور انسانیت میں سے کسی انسان کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا چاہے وہ کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو. ایون کہ ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں دی اسلام نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سجدہ کر دیں. ہمارے نزدیک, مسلمانوں کے نزدیک, اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کے افضل کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی. آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان, آپ کے اوپر ہماری جان قربان, لیکن ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکے, ان کے سامنے سجدہ کریں, سجدہ ریز ہوں یا اپنے آپ کو جھکا دیں. تو جھکنا صرف ایک اللہ کی ذات. اچھا ان کا یہ جو ایکٹ ہے کیانی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں کیلانی صاحب, یہ جو ایکٹ ہے یہ بذات خود دکھاتا نہیں ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. دوسری بات یہ جو ان کا سینکڑوں سال سے بادشاہی نظام چلتا آ رہا ہے, اس میں یہ لوگ واقعی حقیقتاً ڈیزرونگ لوگ ہیں؟ کیا یہ واقعی ان کے خاندانوں سے ہیں یا یہ بعد میں لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے نا کہ ان کا یہ جو ایکٹ ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ شو کر رہا ہے, جی جیسا کہ آپ نے کہا. ویسے بیسیکلی یہ ماڈرن ورلڈ کا ہی پرابلم ہے کہ وہ ہم بات کرتے ہیں اگر ہیومنزم کی تو ہمیں سیریا میں, ہمیں کشمیر میں, عراق میں ہیومنزم نظر نہیں آتا. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ویسٹرن سویلائزیشن اور ماڈرن ورلڈ کا ایک بیس ہے یہ. اور دوسری طرف یہی ڈبل سٹینڈرڈ ہماری مسلم ورلڈ میں بھی نظر آتا ہے.
ہمارے جو اسکالرز ہیں، دانشور ہیں، وہ بھی اسی طرح نظر آتے ہیں. جیسا کہ ہم اس سرمنی نے، اس تقریب نے ہمارے سامنے یہ سارے رویے، یہ سارا کھوکھلا پن ہمارے سامنے واضح کر کے رکھ دیا ہے. جیسا کہ ابھی ہماری بات ہوئی تھی، وہ جس طرح کہ لارڈ میکالے نے کہا تھا نا کہ میں ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم اور سلیبس ان کو دے رہا ہوں، اور جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو اپنے بلڈ اور کلر آف سکن کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں، انڈین ہوں، لیکن ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سارا کے سارا انگریز ہونا چاہیے. تو وہی چیز ہمیں نظر آتی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کیوں نہیں ان اسلامی اقدار کو، اسلامی روایات کو پروموٹ کرتے. ربیع بن عامر جو تھے وہ رستم کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے اس دنیا میں آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں. تو یہ جو سپرٹ اسلام ہمارے اندر لانا چاہتا ہے وہ آزادی کی، خود مختاری کی، وہ چیز ہم اپنے اندر کیوں نہ پیدا کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ فیملی جو ہے نا، یہ بیسیکلی جو الفریڈ سے شروع ہوئی، اس کے بعد سے لے کر ابھی تک یہ 33واں جانشین ہے چارلس سویم. تو اس کے درمیان جو ہے وہ کافی زیادہ مکسچر بھی نظر آتا ہے، کافی زیادہ جو ہے وہ سارا ایک پیورنس جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی. لیکن بہرحال کسی نہ کسی شکل میں ان کی اپنی ایک ٹریڈیشن ہے، انہوں نے قائم رکھنی ہے، وہ قائم رکھی ہوئی ہے. اچھا، اب جس طرح ہم ذکر کریں کیمیلا، جس طرح جو چارلز کی وائف ہے، اسی طرح سے ڈیانا کا اگر ہم ذکر کریں، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ بلڈ ہیں کہ جو کہیں سے رائل فیملی میں تھے نہیں، پیچھے سے فور فادر سے انڈکٹ ہوتے گئے ہیں، if I'm not wrong. اچھا، اب اس وجہ سے یہ بلڈ پیور تو نہیں ہے شاہی خاندان کے حوالے سے. ایک چیز تو یہ ذہن میں آتی ہے. دوسری سر، اتنی بڑی رقم، اربوں روپے لگ گئے وہاں پہ، تو شاہی خاندان کا تو نہ کوئی بزنس ہے اس طرح کا، نہ ان کی چیزیں ہیں اس طرح کی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ، اور ان کو اتنی اجازت بھی ہے کہ اتنا پیسہ یہ صرف کریں اور دکھائیں بھی باقاعدہ. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، ان کو گورنمنٹ سارا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ان کے جو ٹریٹمنٹ ہے، علاج معالجہ، وہ فری ہے. اور ان کے کچھ ٹرسٹ ہیں اور کچھ پرکھوں کی جائیداد ہے، آبا و اجداد فور فادر سے چلتا آ رہا ہے، اور وہ محلات بنائے ہوئے ہیں. ان کو مینٹین رکھنے کے لیے پھر رقم چاہیے، وہ بھی گورنمنٹ دیتی ہے. اسی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے برٹش پبلک کے اندر، کہ جو اس کنگڈم کے خلاف، اس بادشاہت کے اگینسٹ ہوتے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل سائمن ہل ایک آکسفورڈ سٹیزن ہے، اس نے جب یہ رسم تاج پوشی تھی غالباً، اس نے یہ کہہ دیا بیچ میں، اس نے کہا اسے کس نے منتخب کیا ہے. یہ کہنے پر پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا. اس نے امن امان خراب کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اس جملے کی بھی آزادی نہیں ہے انجمن کے بیٹھ صاحب، یہ ذہن میں رکھنا آپ نے. میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ خاص و عام سب شرکت کریں، سب کو آنے کی دعوت ہے، ان کو دکھاتے بھی ہیں، جمہوریت کا جھنڈا بھی آپ اونچا کرتے ہیں، اس کے بعد کسی کو ایک جملہ بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو حالات ہیں. پلیز کیری آن، آپ فرما رہے تھے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ برٹش پبلک جو ہے وہ اس سے وقفے سے ان کا جو جائزہ، وہ انالیسس جو سامنے آتا رہتا ہے. فار ایگزامپل 2012 میں جب انالیسس کیا گیا، وہ تو اس وقت 80% نے یہی اوپینین دیا، ٹھیک ہے جی کنگڈم کنٹینیو رہنی چاہیے. لیکن 2022 میں 62% نظر آتے ہیں. اتنی تیزی سے گراف اس کا مقبولیت کا یا اس کا کنگڈم کے بارے میں اوپینین جو ہے چینج ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک اوپینین ہے، یہ پایا جاتا ہے، گارڈین کے اندر بھی آیا اور CNN نے بھی اس کو رپورٹ کیا. اوپینین یہ ہے کہ اس سرمنی کو، تقریب کو گلیمرائز کر کے پوری دنیا میں اس وجہ سے دکھایا گیا، کرونا وائرس کے بعد یا باقی دیگر حالات کی وجہ سے، معروضی حالات کے انداز سے دیکھا جائے چیزوں کو، تو یہ وجہ یہ ہے کہ برٹش کے اندر، برطانیہ کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی اور بے روزگاری عام ہو گئی.
یہ ان کے پبلکلی بہت بڑی پرابلم بن چکی ہوئی ہیں، اور برطانوی گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی لکھا گیا گارڈین میں کہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ اسکول ٹیچر اور میڈیکل سٹاف خیراتی کھانے کھانے پر بھی مجبور ہو چکے ہوئے ہیں۔ سر سٹرائکس تھیں پچھلے دنوں، بہت بڑی سٹرائک تھی، ڈاکٹرز کی سٹرائکس تھیں۔ جی تاکہ کچھ دنوں کے لیے فاقہ ہو جائے اور پبلک کی جو میجر ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹا دی جائے، جس طرح کے پالیٹکس میں ہوتا ہے کہ وقتی مفاد حاصل کرنے کے لیے اور ڈیفرنٹ طریقے سے چیزوں کو شو کیا جاتا ہے، لوگوں کی توجہ ہٹائی جاتی ہے، کبھی گیند شروع کر دی، اور اسی طرح اس سرمنی کو ایک یہ بھی انالیسس کیا جا رہا ہے۔ تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن سر ایک صرف بزنس پرسپیکٹیو سے ہمیں اس سے پرافٹ ہو رہا ہے، ہمیں ڈالر مل رہے ہیں، آپ اپنی نسلوں کو تباہ کر دیں گے۔ افسوس ان پہ، ان کی ٹریڈیشن ہے، وقت کے ساتھ وہ سمجھ جائیں گے۔ سمجھنا ان کو چاہیے، ہمارے دانشوروں کو سمجھنا چاہیے، ہمارے میڈیا کو سمجھنا چاہیے، وہ امانت دار ہیں اس بات کے۔ ٹھیک ہے، اچھا عبید صاحب بہت ساری چیزیں نکل آئی ہیں کیلانی صاحب کی باتوں سے۔ ایک تو یہ کہ ایک طرف ان کا اپنا رونا ہے، کولیپس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے روزگاری کے معاملات ہیں، مہنگائی کے معاملات ہیں، دوسری طرف اتنی بڑی رقم ہے، دوسری طرف اتنا بڑا دکھاوا ہے، دوسری طرف وہ فیملی جن کا وہ معاملہ اب وہ چل گیا، ہو گیا، ختم ہو گئی کہانی، دنیا جدت کی طرف چلے گئی، نئے دور میں چلے گئے ابھی تک۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے بھی فیملی ممبر، مجھے نہیں پتا لاسٹ میں آپ کا کب چکر لگا، اب میرا تو کافی عرصہ ہو گیا، لیکن لوگ متنفر ہیں۔ اب وہاں کی اپنی عوام نہیں چاہتی کہ رائل فیملی کو اتنے پرکس دیے جائیں، تو یہ پورا ایک سائیکل بن رہا ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کنگڈم کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، کنگڈم لوگوں سے وہ محصول لیتی ہے، ٹیکسز لیتی ہے، اینڈ آفٹر دیٹ ان کی کچھ فلاح کا کام کرتی ہے، ان کو کچھ ریٹرن بھی دے رہی ہوتی ہے، اینڈ اس سے ایک سٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے کنگڈم کے ساتھ، اور لوگوں کے ہاں اس کے ہاں کچھ حمایت رہتی ہے۔ رائٹ ناؤ جو سچویشن ڈیولپ ہے کہ جب پورے انگلینڈ کے اندر تو آپ نے جمہوریت ہے اور پورا ان کے منسٹر ہیں، پرائم منسٹر اور پراپر پورا سسٹم ہے، جو لوگوں کو سرو کر رہی ہے وہ تو آپ کے الیکٹڈ گورنمنٹ سرو کر رہی ہے۔ یہ صرف آپ نے اپنی اس شان و شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ یس وی آر رائل، پوری دنیا میں تو چیزیں ختم ہو چکی ہیں لیکن ہم اپنے اس رائلزم کو بھی باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ سوائے برڈن کے اور کچھ نہیں ہے، اور اس میں دن بہ دن برڈن بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ برڈن کہاں سے جا رہا ہے؟ وہ ٹیکس کے پیسے سے جا رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ نے یہ ایک، جب آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ فضول خرچیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی تھوڑی سی مہنگائی ہونا شروع ہوتی ہے یا آپ کے پاس آمدنی کم آنا شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کاسٹ کٹنگ میں جاتے ہیں کہ یار کون کون سی چیزیں ایکسٹرا ہے یہ نہ کیا جائے۔ سو اس کے اوپر چاہیے تھا کہ جیسے اوور آل ملک کے حالات، ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر کاسٹ کٹ کر کے جو غریب لوگ ہیں، جو وہاں کی ضرورت مند چیزیں ہیں، وہاں پر اس کے اوپر خرچ کیا جائے۔ پر جیسے کہ بات کی کیلانی صاحب نے، نیریٹو بلڈنگ کی چیزیں ہوتی ہیں، اوور آل جب آپ گورنمنٹ کے پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں کہ انڈیویجول کے پرسپیکٹو میں شاید یہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن جب گورنمنٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھیں جہاں پر کروڑوں پاؤنڈز کا ماہانہ بجٹ اور سالانہ بجٹ چل رہا ہے، تو اس پرسپیکٹو میں شاید یہ پینٹس ہوں، لیکن اوور آل اتنی بڑی رقم سے بہت سارے انڈیویجول لیول کے اوپر کئی سو خاندانوں کے، کئی ہزار خاندانوں کو بچایا جا سکتا تھا، یا ایون دنیا کے بہت سارے ممالک میں، شاید آپ چلیں آپ کے پاس تو اتنی شاید بھکمری نہ ہو، آپ افریقہ میں دیکھیں، آپ اور جگہ پہ دیکھیں، وہاں پر اگر یہ پوری رائل فیملی کہتی کہ اس پوری جو تقریب کے اوپر جتنی بھی رقم خرچ ہو رہی ہے ہم اس رقم کو ڈونیٹ کرتے ہیں فلاں کسی ملک کے اندر یا لوگوں کے اندر، تو ان کا کتنا اچھا پازیٹیو امیج جاتا ہے دنیا کے اندر جاتا۔ لیکن وہ جو غلامانہ ذہن ہے نا، پورے اس امپائر کو دیکھیں، پوری اس تقریب کو دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ جھک کے آ رہے ہیں، وہ وہی پرانا طریقہ کار کہ وہ تاج کو اٹھا کے وہاں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے اس کو تاج، سر پہ تاج پوشی کی جا رہی ہے، اور وہ چاروں کونوں کی طرف منہ کر کے، بلکہ میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ اس کی فوٹیج بھی لگائیں جو ہم بات کر رہے ہیں، بڑا مزہ آئے گا دیکھنے میں کہ ایک طرف تو یہ کہہ کیا رہے ہیں، دوسری طرف یہ کر کے کیا دکھا رہے ہیں، عقل سے ماورا چیزیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس سے بڑھ کے جو جمہوری روایات اور جمہوری اقدار میں جو سب سے بڑی چیز سمجھی جاتی ہے وہ ہے آزادی رائے کی آزادی، اب بولنے کی آزادی۔ تو رائے کی آزادی تو آپ دے ہی نہیں رہے۔ جیسے خاتون نے کہا کہ اس کو کس نے منتخب کیا، اس نے ایک سوال اٹھایا نا کہ بادشاہت اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو منتخب کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ بادشاہت کی مین بڑی پرابلم میں سے یہ ہے کہ وہ موروثیت کے ساتھ آتی ہے کہ اب بادشاہ کے بعد اس کا اگلا بیٹا ہی بادشاہ بن سکتا ہے، باہر سے چاہے اس کے اندر قابلیت ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ پورے کنگڈم کو ڈبو دے، چاہے وہ لوگوں کو ڈبو دے، لوگوں کا نقصان کرتے، بٹ یہ ہے ویسے بہت سب مزے کی بات ہے، کنگڈم رہ بھی اتنا صحیح کیا ہوا ہے، وہ ان کی اپنی ہی کنگڈم ہے، اپنی ہی امپائر ہے، اسی میں وہ جیتے ہیں، ان کا باقی گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ کنگڈم اب اتنی سی ہی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں اتنی سی کنگڈم کے لیے
کتنی سی رقم لگائی گئی ہے؟ وہ صرف نا ایک آپ سمجھ لیں کہ عظمت رفتہ کے طور پہ برقرار رکھا ہوا ہے. جیسے آپ لاہور میں جاتے ہیں سمبولک ہو گیا, سمبولک, آپ کو لاہور میں شاہی قلعہ رکھا ہوا نظر آتا ہے تو آپ جا کے دیکھیں اچھا جی شاہی قلعہ یہ کبھی ہمارے یہاں پر جو ہے نا عظمت رفتہ ہوا. بلکہ یہاں سے تو یہ نظر آتا ہے فار دا لائٹر نوٹ, ہم سوچتے ہیں نا جیسے دیکھ کے یہاں پہ ہاتھی تھے, گھوڑے تھے, وہ کیسے کیسے وہ پرنس تھے, رائل فیملیز تھیں, یہاں سے دیوان کھلتا ہوگا, ایک کانوائے جاتا ہوگا, تو یہ نئے زمانے کے پرنس وہ دکھا رہے ہیں سارا کچھ. میں تو کہتا ہوں یہ ان کے اس میں رائل فیملی کی توہین ہے, ان کو اپنی توہین سمجھ جائے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. کیا نہیں کلانی صاحب جی پلیز. میں یہاں بات تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کنگڈم کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے, ایک چیز کو ہمیں نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. کنگڈم ان کی سوورن پاور ہے, وہ ان کا اقتدار اعلیٰ ہے, ان کا لا جو ہے وہ اسی بیس پہ اپنے جو سٹیزنز ہیں ان سے اوبیڈینس, ان سے اطاعت شعاری کی اپیل کرتے ہیں. یہ ان کا اقتدار اعلیٰ ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے اہمیت تو دینی ہے. انہوں نے اس کو اپنے ٹریڈیشن کے طور پر بھی اور اپنے سوورن پاور کی وجہ سے بھی وہ اس کو اہمیت دینے پر مجبور ہے. اب شاید وہ توڑ اس وجہ سے نہیں سکتے کہ سوورن پاور جو ہے وہ کہاں چلی جائے گی, تو وہ امریکہ کی طرح کر سکتے ہیں کہ پبلک کو دے دے, عوام کو دے دے, جیسا کہ ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے نا ان کی ایک مجبوری نظر آتی ہے. یہ تو بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے, یعنی کہ اگر آپ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن میں جاتے ہیں تو گورنمنٹ آف دی پیپل, فار دی پیپل, بائی دی پیپل. جب آپ نے اس کا مرکز اور محور ہی پیپل, یہ تو اپوزٹ نظر آتا ہے, پریکٹیکلی نظر آتا ہے, لوگوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے آپ نے. اور ہمارے پاکستان میں تو ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ہمارے ہاں مقتدر اعلیٰ اور وہ سورینٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑتی ہے, کہ ہمارے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور ہم اسے قرآن اس ملک کے اندر جو سپریم لا ہے وہ قرآن کا لا ہے, قرآن کے لا کے خلاف کوئی لا پاس نہیں ہو سکتا. اگرچہ اس پر عمل کم ہے زیادہ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آئین کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے, ہمارے قانون میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. تو وہ بیسیکلی جو فنڈامنٹل ہے جمہوریت کا, ان کے اکارڈنگلی پوری دنیا کے اندر, یو ایس اے کے اندر آپ جیسے کلائن صاحب نے بات کی ہے, یا اوور آل اچھا یہی سسٹم نا ایون فرانس کے اندر بھی موجود ہے, ان کے یہاں بھی رائل سسٹم اور ویسا سے چلتا ہے جس دنیا میں رائل فیملی سے. اور یہ آپ اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو برٹش اور فرانس کی آپس میں بہت ان کی جنگیں رہی ہیں اور بہت تاریخ رہی ہے, اور وہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ لیول کے اوپر بہرحال وہ چیزیں. بلکہ آپ کو وہ جملہ یاد ہوگا, اگر گوروں نے کسی کو کچھ برا بھلا کہنا ہو تو وہ کیا کہتے ہیں, سوری اباؤٹ مائی فرینچ, یعنی کہ وہ فرینچ کو ابھی بھی اتنا برا سمجھتے ہیں, جبکہ سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہی فرینچ ہے. سب کانٹیننٹ کے اندر جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور برٹن آئے تو اس کے ساتھ ڈچ کمپنیز بھی آئی تھیں, ایون جو فرانس کی کمپنیز ہیں وہ بھی آئی تھیں. تو ایک وقت آ گیا تھا کہ دو مین رولر تھے, یعنی کہ جن کا پاور تھی, ایک برٹش تھے اور ایک فرینچ تھے. ایٹ دیٹ ٹائم اس طرح سے رولنگ نہیں تھی. وہ ہوتا یہ تھا کہ اس دور میں جو بادشاہ موجود تھے ان کو ایز اے پپٹ یوز کیا جاتا تھا. تو یہ جو بنگال کا سارا ایریا ہے, بنگال کے اندر برٹن نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ وہاں پر بھی اپنی فیکٹریز بنا سکے, باقی جگہ پر مل گئی تھی. تو وہاں پر جو ہے وہ سراج الدولہ کے ساتھ انہوں نے کیا, اینڈ دین سراج الدولہ کو انہوں نے ہٹایا تو وہ پھر میر جعفر کو لے کے آئے. میر جعفر کا آج کل ہماری پولیٹکس میں بہت زیادہ نام لیا جاتا ہے. تو میر جعفر کو برٹن لے کے, بلکہ آج کل بڑے بن بھی گئے ہیں, کیا کیا کہ بنا دیے گئے ہیں. تو وہ جو برٹن جو ہے وہ اس کو لے کے آئے تھے, میر جعفر کو لے کے آئے, سراج الدولہ کو ہٹا کے کہ ہمارا پپٹ ہوگا. تو سراج الدولہ ان کا پپٹ نہیں بنا, سراج الدولہ نے جا کے فرانس سے ہاتھ ملا لیا. تو اس ایٹ دیٹ ٹائم وہاں پر پھر جو ہمارا یہ بنگال والی سائڈ ہے وہاں پر برٹن انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی فرانس اور برٹن کی جنگ ہوئی, اور اس سے پہلے بھی ان کی بہت زیادہ جنگیں ہوئی, انہوں نے بہت بڑی بڑی جنگیں آپس میں لڑی ہوئی ہیں. تو ان کا بھی وہ ایک رائل سسٹم ابھی تک باقی ہے, ان کا بھی باقی ہے. پوری دنیا کو ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں اس سوورائنٹی کی ضرورت نہیں ہے فار دا ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے لیے. بہرحال اینی ہاؤ اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا نظام دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا دین دیا ہے. لیکن ہمارے اوپر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس دین کو چھوڑ کے ہم عزتیں دوسرے لوگوں کے قدموں میں ڈھونڈتے ہیں, اور وہاں پر غلامی ہی ملے گی. جو ہمارے سامنے ہے ڈبل سٹینڈرڈ ہمارے سامنے ہے, وہ غلامی ہمارے سامنے ہے. تو رائٹ ناؤ ٹائم یہ ہے ہمارے لیے اس میں, اور اس میں جو ہمارے لیے عبرت کی بات ہے یا ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بیک روٹ کی طرف واپس آنا ہے, ہمیں اپنے کاز روٹ کی طرف واپس آنا ہے, اور ہمیں اسلامی شعار کو واپس لے کے آنا ہے.
اگر آپ اسلامک فنڈامنٹل کی بات کریں وہاں پر جب حکومت ہوتی ہے تو وہاں پر ایک شورائی سسٹم ہوتا ہے. شورائی سسٹم کے تھرو جو بندہ قابل ہوتا ہے اس کو چنا جاتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا یہ کس طرح سے پروسیس سارا اس میں ہے, خلافت راشدہ کے جو سارے رہے, پورا جو ایک سنہری دور رہا کس طرح سے, بلکہ ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسلامی اقتدار ہے وہاں پر تو ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. اچھا, یہ ہم تھوڑا ٹاپک سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں, لیکن چونکہ مجھے اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے, اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ایسی تاج پوشی, اگر ایسی ہی تقریب کہیں اور ہوتی تو شاید اس پہ کچھ اور باتیں ہو رہی ہوتی. ویسے ہم بھی گفتگو کر رہے ہیں, لیکن مذیقہ خیز نہیں لگتی کیلانی صاحب یہ ساری بات کہ ہم جس دور کی بات کرتے ہیں یہ تو بڑے نئے دور کی بات کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی, ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی, ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں آگے دیکھنا چاہیے, اور وہ کرتے بھی ہیں وہ لوگ, آج سے اتنے سال بعد یہ ہونا چاہیے, جبکہ وہ اپنے سینکڑوں سال پیچھے کی روایات کو ایسے شو کر رہے ہیں, ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ تو بالکل اس دور کی ضرورت ہے. تو یہ کانفلکٹ ہے یہاں پہ بھی. بالکل سی, یہ سوچ میں اور ایٹیچیوڈ میں کنٹراڈکشن ہے, اور یہ کنٹراڈکشن جو ہوتا ہے یہ ایک لوزنس ہوتی ہے, اور اس سے جو ایک آپ کا امپیکٹ ہے, آپ کا ایک امیج ہے, آپ کہیں کہ وہ پازیٹیو جاتا ہے, آپ مزید گرو کریں گے تو وہ نہیں ہوتا. تو ریشنل بیس پہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے. میں بات کنکلوژن کی طرف آؤں, جیسا کہ ابھی عبید صاحب نے بھی کہا کہ وہ تو جو کر رہے ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے کہ جن کی اپنی روایات, جن کی اپنی اقدار, جن کی اپنی سویلائزیشن اس طرح کنٹراڈکشن کا شکار ہے, ہمیں ان لوگوں کو کاپی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی جو ایجوکیشن ہے, اپنی تعلیم ہے, اپنی روایات ہیں, ان کی طرف لوٹنا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح کہا, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں یہاں پر صرف ایک بات لاسٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری اوور آل ڈسکشن سے شاید کسی جگہ پر یہ پوائنٹ نہ ڈرائیو ہو جائے کہ ہم بات کریں کہ آپ امپیریلزم سے کنگڈم جو سیٹ اپ ہے وہاں سے جمہوریت کی طرف آ جائے. جمہوریت کا سسٹم بہت اچھا ہے کسی طور میں. اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی یہاں پر کلائن صاحب جو ایوان صدر کے اندر جو تقریبات ہوتی ہیں, جب حلف برداری کی تقریبات ہوتی ہیں, ایون آپ یو ایس اے میں دیکھ لیں, انڈیا بہت بڑی جمہوریت ہے, جب حلف برداری کی تقریبات ہوتی ہیں تو اس پہ بھی کروڑوں ارب روپے خرچ کیے. ماڈرن پالیٹکس کی ہم بات کریں, ماڈرن پالیٹکس میں ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو سوورینٹی بنا کے رکھی ہوئی ہے ہم نے کہ جی یہ جو ہے حاکم لوگ ہیں, ان کے پاس اقتدار ہے, اور ان کے تام جھام کے لیے ایک پوری فوج اور ان کا پروٹوکولز. آپ اور میں ان کو الیکٹ کرتے ہیں, آپ اور میں ان کو لے کے آتے ہیں, آپ اور میں ان کے لیے تگ و دو کرتے ہیں, جس آپ اور میں ابھی گفتگو کر رہے ہیں, ہم انہی چیزوں پہ گفتگو کر رہے ہیں, اور پھر آپ اور میں وہاں پہ شاید ہم تو پہنچ بھی جاتے ہیں, پہنچتے بھی ہیں, دیکھا بھی ہے ہم نے, ہمارا بھی پورا ایک محل, وزیر اعظم ہاؤس پورا ایک محل بنا جی, اور وہاں پہ عام آدمی کی ایکسیس نہیں ہے, وہاں پہ عام آدمی جا نہیں سکتا, جبکہ وہ کام سارے عام آدمی کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں. میں یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا بات. جو اصل حل ہے نا, مطلب وہ حل یہاں پر بھی نہیں ہے. یہاں پر بھی اس طرح سے استبداد موجود ہے, استحصال موجود ہے, لیکن اس کی کوٹنگ بہت اچھی ہے, اس کی برانڈنگ بہت اچھی ہوئی ہے, اس کے الفاظ بہت اچھے ہوئے ہیں کہ فور دا پیپل بائی دا پیپل. اصل حل جو ہے نا وہ ہمیں واپس اپنی اصل پہ ہی لوٹنا پڑے گا, اور وہ دین جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جہاں پر ہمیں انسانوں کی غلامی سے نکل کے صرف ایک اللہ کی غلامی میں آنا ہے. بلکہ یہی وہ طرز حکمرانی میں سادگی ہے جس کی طرف گاندھی نے مجبوراً توجہ دلائی تھی. اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں یہ بات کہنے پر کہ حکمرانوں کو چاہیے وہ طرز زندگی اپنائیں جو ابو بکر و عمر نے اپنایا. سبحان اللہ. تو یہی وہ طرز زندگی ہے جو ایک مسلم حکمران کا شعار ہے, اس کا لائف سٹائل ہے, اسے اپنی زندگی میں لانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کو فالو کریں, مسلمانوں نے فالو کرنا چاہیے, ہمیں لیڈ کرنا چاہیے, ہمیں لیڈ کرنا, ہمیں اپنا آپ وہ کر کے دکھانا چاہیے جس طرح ابھی عبید صاحب ذکر کر رہے ہیں, جس طرح آپ رہنمائی کر رہے ہیں, اور جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو ہماری ضرورت ہو سکتی ہے. ہمارا دین ہمیں جو سکھاتا ہے, جو بتاتا ہے, یس وی آر دی ٹرینڈ سیٹرز, بالکل. اور قرآن کریم کا ترجمہ کر کے وہ لوگ باقاعدہ جس طرح اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, یہ کام ہمارے کرنے کے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ جی. میں آپ دونوں صاحبان کا شکریہ ادا کروں گا. میرے ساتھ موجود رہے مولانا عبدالحنان کیلانی صاحب, معروف عالم دین, سر آپ کے آنے کا شکریہ. ان کے ساتھ عبید الرحمان شفیق صاحب, اسلامک اسکالر. عبید صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. پلیئر ہیونگ یو بوتھ آف یو. لے جی, گفتگو ہم نے تھوڑے سے وقت میں کوشش کی کہ تھوڑی زیادہ کر سکیں, لیکن جتنا وقت ہوگا گفتگو تو اتنی ہوگی. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس میں سے کتنا سمجھ سکیں اور کیا نکال سکتے ہیں. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.